حضرت علی نے فرمایا، رزق کے پیچھے اپنا ایمان خراب مت کرو، کیونکہ رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ حضرت علی نے فرمایا، دوستی کا برہم صرف وہ لوگ رکھ سکتے ہیں جن کے وجود میں سمندر جتنا دل ہو۔ حضرت علی نے فرمایا، دکھ میں کبھی پچھتاوے کے آنسو نہ بہاؤ، کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جسے اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا۔ حضرت علی نے فرمایا، میری 5 باتیں ہمیشہ یاد رکھنا، بہت کامیاب ہو جاؤ گے۔ پہلی بات، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے کوئی امید نہ رکھنا، کیونکہ اللہ پاک کے علاوہ کوئی ذات نہیں جو کہ تمہاری امیدوں کو پورا کر سکے۔ دوسری بات، اپنے گناہوں کے علاوہ کسی چیز سے نہ ڈرنا کہ کل کو جب اللہ کے سامنے جاؤ تو اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے، اس لیے ہر وقت یہ خوف اپنے دل میں رکھو کہ کوئی گناہ تم سے سرزد نہ ہو، اور جو گناہ ہو چکے ان پر اللہ پاک سے استغفار کرو۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر تم سے کوئی ایسی بات پوچھی جائے کہ جس کا تمہیں علم نہ ہو تو یہ کہتے ہوئے نہ شرماؤ کہ میں نہیں جانتا۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ ایک چیز کے بارے میں نہیں جانتے پھر بھی تکے لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ کسی دوسرے موقع پر حضرت علی نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اس بات کا اقرار کر لینا کہ میں اس بارے میں نہیں جانتا، یہ بھی آدھا علم ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ جس بات کا تمہیں علم نہ ہو تو اس کے بارے میں علم حاصل کرنے کی کوشش کرو، اور اس کے بارے میں علم حاصل کرو۔ پانچویں اور آخری بات یہ فرمائی کہ صبر کرو، ہر حال میں صبر کرنا انسان کے لیے بہتر ہے، اور صبر ایمان کا حصہ ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ صبر کا مقام ایسا ہے جیسا کہ بدن میں سر کا مقام ہے۔ معلوم ہوا کہ صبر کا مقام ایمان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، اس لیے چاہیے کہ صبر کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ حضرت علی نے فرمایا، جو ذرا سی بات پر دوست نہ رہے سمجھ لینا وہ کبھی دوست تھا ہی نہیں۔ حضرت علی کا فرمان، جب تمہارے پاس رزق تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو تو فوراً سمجھ جانا کہ یہ کسی کا حق ہے جو تمہارے پاس اس کی امانت ہے۔ ایک جگہ حضرت علی نے فرمایا، تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو، تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے گا تو سمجھ لو کہ تمہاری نیکی قبول ہو گئی۔ ایک آخری بات، صرف 2 لوگ مقدر والے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے، اور دوسرا جن کے ساتھ ماں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں، اور اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔